اللہ الرحمن الرحیم۔ کمپیریٹیو فقہ کا مطالعہ کر رہے تھے تو اس میں کتاب الحدود کی بحث چل رہی تھی۔ تو ہم نے کہا تھا کہ 7 قسم کی حدود ہیں جن کا تذکرہ ہمیں کتاب و سنت میں ملتا ہے۔ حدود سے مراد وہ معاصی، وہ گناہ، وہ جرائم ہیں جن کی سزائیں متعین طور پہ کتاب و سنت میں بیان ہو گئیں۔ تو حدود کے حوالے سے پہلے تو کچھ ابتدائی مباحث ہیں جن کا تذکرہ چل رہا ہے کہ حدود کے جرائم یا گناہ کون سے ہیں، یا ان کی اجمالی طور پہ سزائیں کون سی ہیں، یا حدود کے حوالے سے بنیادی جو پرنسپلز ہیں، جو کلیات ہیں ہمارے دین نے دیے ہیں، جیسا کہ شبہات کی وجہ سے حدود کو دور کرو، یا پھر یہ ہے کہ حدود کے گناہوں میں سے اگر کسی کو کسی گناہ میں ملوث دیکھو تو اس کو چھپانے کی کوشش کرو، یعنی گناہ پہ پردہ ڈالو۔ تو یہ اجمالی جو مباحث ہیں، جو مبادیات ہیں حدود کے چیپٹر کی، اس کو ہم ڈسکس کر رہے تھے۔ نیکسٹ چیز یہی ہے کہ حدود کے گناہوں کو چھپانا چاہیے۔ اگر آپ کے سامنے کسی کا ایسا گناہ ظاہر ہو جاتا ہے جو اللہ کی حدود میں سے کسی حد سے تعلق رکھتا ہے تو اس گناہ کے اوپر پردہ ڈال دیں، الا یہ کہ وہ شخص ایسا ہو کہ عادی مجرم ہو، پھر تو چلیں، مطلب اس کے گناہ کو چھپانا ضروری نہیں ہے۔ سعید بن مسیب سے روایت ہے، یعنی یہ تابعین میں سے ہیں، کہ مجھے یہ بات پہنچی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو کہا تھا جس کا تعلق بنو اسلم سے تھا اور اس کا نام حزال تھا۔ وہ حزال جو ہے وہ آپ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ جی فلاں شخص جو ہے وہ بدکاری میں مبتلا ہے، اور یہ اس آیت کے نزول سے پہلے کا واقعہ ہے کہ جس میں 4 گواہوں کا تذکرہ تھا نا، یعنی جو قذف والی آیات، والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا باربعۃ شہداء، یہ ان آیات کے نزول سے پہلے کا واقعہ تھا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اے حزال، اگر تم اپنی چادر سے اس کو چھپا لیتے تو یہ زیادہ بہتر تھا۔ یحییٰ بن سعید یہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث ایک مجلس میں بیان کی، اور اس مجلس میں ایک صاحب بیٹھے تھے جن کا نام یزید تھا، یزید بن نعیم بن حزال اسلمی، بنو اسلم سے ان کا تعلق تھا۔ تو یہ گویا کہ حزال کے پوتے تھے۔ تو وہ حزال کے پوتے یزید نے کہا کہ حزال میرے دادا ہیں، اور یہ حدیث ٹھیک ہے، مطلب خاندانی طور پہ وہ چیزیں چونکہ بیان ہوتی ہیں، دادا سے پھر آگے باپ نے اور پھر آگے اولاد نے نقل کیا، تو ایسا ہی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ گناہ کے اوپر پردہ ڈالنا، ایون کہ حدود کے جرائم ہوں، تو یہ مطلوب ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں وہ کیمرے لے کے پہنچ جاتے ہیں انکل اور آنٹیاں، خاص طور پہ پارکس وغیرہ میں ایک ٹرینڈ چل پڑا تھا کہ وہ کہیں کسی درخت کے نیچے بیٹھے ڈیٹ مار رہے ہیں۔ اب ظاہری بات ہے وہ غلط کر رہے ہیں، ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ وہ ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن کم از کم آپس میں 2 بیٹھے ہیں نا، اور چھپ کے بیٹھے ہیں، تو وہ چھپ کے گناہ کر رہے ہیں۔ اب آپ نے ان کو کیمرے پہ لا کے جو ہے وہ پبلک کر دیا، تو یہ دین اسلام میں الاؤڈ نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے سنن ابن ماجہ میں روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جس نے اپنے مسلمان بھائی کے کسی گناہ کو چھپایا تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو قیامت والے دن چھپائے گا۔ یہاں اورا کے لفظ ہیں، اورا سے مراد ظاہری بات ہے اس کا ستر ہے۔ اور جس نے اپنے مسلمان بھائی کی بے حرمتی کی، یعنی ایسی چیزیں جو اس کے پردے میں تھیں اس نے وہ کھول دیں، تو اللہ تعالیٰ اس کی چھپی ہوئی چیزوں کو قیامت والے دن کھول دے گا، یا دنیا میں کھول دے گا، یہاں تک کہ وہ اپنے گھر میں بیٹھا رسوا ہو جائے۔ تو گویا مسلمان کے گناہ کو چھپانا، اس پہ پردہ ڈالنا، جسے پردہ پوشی کہتے ہیں، وہ مندوب ہے، مستحب ہے، ریکمینڈڈ ہے، الا یہ کہ کوئی عادی مجرم ہو۔
پھر ٹھیک ہے، پھر اس کے گناہ کے اعلان میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسری چیز کہ خود مسلمان کا اپنے گناہ کو چھپانا، یعنی جو مرتکب ہے گناہ کا، اس کو بھی یہی حکم ہے کہ وہ اپنے گناہ پہ پردہ ڈالے، بلکہ ایسے شخص کے لیے بہت سخت وعید آئی ہے کہ جو رات کی تنہائی میں گناہ کرے اور اللہ تعالیٰ اس کے گناہ پہ پردہ ڈال دے، اور دن میں وہ افشا کرے، یعنی لوگوں کو بتاتا پھرے کہ رات میں نے یہ کیا۔ ایسے لوگوں کے لیے بہت سخت وعید ہے حدیث کے اندر۔ تو امام مالک نے موطا میں روایت کی ہے زید بن اسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے لوگو، اب وہ وقت آ چکا ہے کہ تم اللہ کی حدود سے رک جاؤ، یعنی اللہ کی حدود کو پامال نہ کرو، بہت ہو چکا۔ ہاں، اب اگر کوئی کسی گندگی میں پڑ گیا ہے، کسی نجاست میں غلاظت میں گر گیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ پردہ ڈالا ہے، تو وہ بھی اللہ کے پردے میں چھپا رہے۔ ہاں، جس نے اس پردے کو ہٹا دیا اور ہمارے سامنے اپنے گناہوں کو واضح کر دیا، تو پھر اس کے اوپر تو پھر ہم حد جاری کریں گے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز بھی یہی تھا کہ ضروری نہیں ہے کہ تم حاکم کے سامنے آ کے اقرار کرو کہ تم سے یہ گناہ ہوا ہے۔ اگر تم سے گناہ ہو گیا، اللہ سے توبہ استغفار کر لو۔ اگر اس پہ کوئی بینہ نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی گواہی نہیں ہے، تو اللہ نے چھپایا ایک گناہ کو، تو اس کو چھپا رہنے دو۔ نیکسٹ کیا ہے کہ حدود کیا گناہ کے لیے کفارہ بن جاتی ہیں، یا اس کے لیے اس کو علیحدہ سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے؟ تو میجورٹی جو اسکالرس کی ہے وہ یہی کہتی ہے کہ حدود یعنی حد کا جاری ہو جانا یہ خود ایک طرح سے توبہ ہے، اور یہ اس کے گناہوں کے لیے کفارہ ہے۔ جیسا کہ بخاری مسلم کی روایت ہے حضرت عبادہ بن صامت سے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مجلس میں تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے اس بات پہ بیعت کرو کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو گے، بدکاری نہیں کرو گے، چوری نہیں کرو گے، کسی جان کو قتل نہیں کرو گے جس کے قتل کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہو۔ جس نے تو اپنے عہد کو پورا کیا اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے، اور جو کسی گناہ میں پڑ گیا تو اسے اس کی سزا دے دی گئی، فہو کفارۃ، تو اس کا کفارہ بن جائے گا۔ تو یہاں سے دلیل پکڑتے ہیں کہ جس گناہ کی دنیا میں سزا دے دی گئی، چوری ہے، بدکاری ہے، تو اب آخرت میں اس کی سزا نہیں ہے، یعنی دو سزائیں نہیں ہیں اس کے لیے، تو آخرت کی سزا اس سے ختم ہو جاتی ہے۔ اور جس نے کسی حد کے جرم کا ارتکاب کیا اور اس پہ اللہ نے پردہ ڈال دیا، تو اس کا معاملہ اب اللہ کے پاس ہے، چاہے تو اللہ معاف کر دے، چاہے تو اس کو آخرت میں عذاب دے، ٹھیک ہے۔ تو جس کے اوپر حد جاری ہو گئی تو وہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن گئے۔ نیکسٹ بات یہ لے کے آئے ہیں کہ دارالحرب میں خاص طور پہ حالت جنگ میں دشمنوں کے ساتھ اس وقت حدود کا قیام، کیا یہ مناسب ہے یا حکمت کے موافق ہے؟ تو میجورٹی جو فقہا کی ہے، جیسے امام مالک، امام لیث بن سعد، یہ مصر کے بڑے فقہا میں سے تھے، لیث بن سعد، امام مالک کے معاصر ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ بھئی حد تو دارالسلام میں بھی ہوگی، یعنی جہاں مسلمانوں کا گھر ہے، اور دارالحرب میں بھی ہوگی، ہر حال میں آپ حد قائم کریں گے، یعنی کافروں کے دیس میں بھی آپ حدود کو قائم کریں گے۔ مسلمان جو ہے ایز اے کمیونٹی رہ رہے ہیں نا، تو اپنے لوگوں کے اوپر حدود جاری کریں گے، لیکن خیر اب تو پاسبل نہیں رہ گیا، تو ظاہری بات ہے، تمدن نے اتنی ترقی کر لی ہے، ہر ملک کا اپنا ایک قانون ہوتا ہے، ضابطہ ہوتا ہے۔ امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ سے ہے کہ اگر جو امیر ہے وہ کسی ملک کا امیر ہو، کسی ملک کا گورنر ہو، جیسے مصر ہے، شام ہے، عراق ہے، اتنے بڑے علاقے کا گورنر ہو، وہ تو اگر حد جاری کرے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر کوئی چھوٹا موٹا اہلکار حد جاری کرے گا، سرکاری افسر، تو پھر اس سے فساد برپا ہوگا، خاص طور پہ دارالحرب میں یا جب مسلمان حالت جنگ میں ہو، وار کی کنڈیشن میں ہو۔ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے کیا ہوگا کہ بہت امکان ہے کہ جو آپ کے سولجرز ہیں، آپ کے سپاہی ہیں، یا وہ اگر وہ لے مین بھی ہے، پبلک میں سے بھی ہے، تو وہ کہیں آپ سے بدظن ہو کے دشمنوں کی مدد نہ کرنے لگ جائے، اور نہ صحیح تو ان کے لیے جاسوسی کرنا شروع کر دے گا،
تو اس لیے حالت جنگ میں اور خاص طور پہ دارالحرب میں یہ کام نہ کریں، مصلحتاً یہ کام نہ کریں کہ حدود قائم نہ کریں۔ تو امام احمد سے بھی یہی مروی ہے اور اسحاق بن راہویہ سے بھی کہ دشمن کی سرزمین میں آپ حد قائم نہیں کریں گے۔ تو یہاں پہ انہوں نے ایک صحابی کا واقعہ بیان کیا، ابو محجن ثقفی رضی اللہ عنہ، تو شراب کے عادی تھے۔ تو قادسیہ کی جنگ ہو رہی تھی۔ اب قادسیہ کی جنگ میں جو امیر لشکر تھے حضرت سعد بن ابی وقاص، تو وہ شراب سے باز نہیں آ رہے تھے، تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا کہ ان کو باندھ دو، تو ان کو حضرت سعد بن ابی وقاص کے خیمے کے ساتھ ہی باندھ دیا گیا۔ اب جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئی، ایک طرف ایرانیوں کا لشکر تھا، دوسری طرف مسلمانوں کا لشکر تھا، تو اس وقت انہوں نے اشعار پڑھنے شروع کیے کہ شہ سوار جو ہیں وہ میدان جنگ میں اپنے جوہر دکھا رہے ہیں اور میں یہاں رسیوں میں بندھا پڑا ہوں۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص کی جو اہلیہ تھی، ان سے وہ کہنے لگا کہ مجھے چھوڑ دیں، تو میں جنگ لڑنا چاہتا ہوں، تو اگر تو میں شہید ہو گیا ویسی جان چھوٹ جائے گی، تو شہید نہ ہوا تو میں واپس آ جاؤں گا، یہ میرا وعدہ ہے، آپ مجھے دوبارہ رسیوں سے باندھ دیجیے گا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کی اہلیہ نے اس کو چھوڑ دیا۔ تو حضرت سعد کا گھوڑا ساتھ کھڑا تھا بلقا، تو وہ اس گھوڑے پہ سوار ہوا اور اس نے جا کے جو ہے وہ پھر لشکر میں بہت مطلب جسے کہتے ہیں کہ جی جوہر دکھائے لڑائی کے، یہاں تک کہ مسلمان بھی اور سعد بن ابی وقاص بھی کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیج دیا ہماری مدد کے لیے، نصرت کے لیے۔ تو وہ صاحب لڑتے رہے، واپس آئے تو ان کو جو ہے وہ حضرت سعد بن ابی وقاص کی اہلیہ نے دوبارہ باندھ دیا۔ لیکن یہ ہے کہ حضرت سعد سے ان کا تذکرہ کیا تو کہنے لگے اچھا یہ تو وہی لگتا ہے، تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے اس کو چھوڑ دیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بعض اوقات ایک شخص جو ہے وہ ہمارے بہت کام آ سکتا ہے۔ تو میدان جنگ میں خاص طور پہ صحابہ کرام جو ہے وہ حدود لاگو نہیں کرتے تھے، جیسے چوری کی حد، مال غنیمت میں لوگ چوری کر لیتے تھے، اب حد جاری کریں گے تو کیا ہوگا، وہ دشمنوں سے مل جائے گا اور ساری معلومات آپ کی اس کے پاس ہیں، اور اس کا دشمن سے مل جانا بہت خطرناک ہے، کتنے مسلمانوں کی جان جا سکتی ہے، آپ کی ریاست گر سکتی ہے ایک جاسوس کی جاسوسی کی وجہ سے۔ تو حکمت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ بعض مقامات پہ آپ حدود کو مؤخر کر دیتے ہیں۔ نیکسٹ مسئلہ حدود کے حوالے سے، یعنی ایک بنیادی سوال یہ پیدا ہوا کہ کیا قاضی اپنے علم سے فیصلہ کر سکتا ہے کسی بھی حد کے بارے میں؟ میرے بات تو فیصلہ تو علم سے کرے گا، لیکن یہاں وہ والا علم مراد نہیں کتاب و سنت کا علم، یہاں مراد یہ ہے کہ قاضی نے، جج نے کسی کو چوری کرتے دیکھ لیا اور اس چور کا مقدمہ اسی قاضی کی عدالت میں آ گیا، اب کوئی بینہ نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، اب قاضی کو پتہ ہے کہ یہ چور ہے، تو کیا وہ اپنے اس علم کی بنیاد پہ اس کے لیے حکم جاری کر سکتا ہے؟ تو اس پہ اختلاف ہے۔ اہل و ظاہر تو یہ کہتے ہیں کہ قاضی کے لیے لازم ہے، فرض ہے کہ وہ اپنے علم کی بنیاد پہ حکم جاری کرے گا، ٹھیک ہے، بلکہ اہل و ظاہر تو یہ کہتے ہیں ترتیب یہی ہے، سب سے پہلے قاضی اپنے علم کی بنیاد پہ حکم جاری کرے گا، کیونکہ وہ یقینی بات ہے، یعنی یقین ہے نا، اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، مشاہدہ کیا، اس نے کسی کو اڈلٹری میں مبتلا دیکھا ہے، ٹھیک ہے، آئی وٹنس ہے، وہ خود بھی آئی وٹنس تو ہو سکتا ہے نا قاضی، تو وہ کہتے ہیں سب سے پہلا جو یقینی ذریعہ ہے وہ تو خود قاضی کا علم ہے، اور یقین سے جو ہے وہ قاضی کو فیصلہ کرنا چاہیے۔ دوسرے نمبر پہ وہ کہتے ہیں کہ جی اقرار ہے، مجرم خود اقرار کرے۔ تیسرے نمبر پہ پھر بینہ ہے، گواہی ہے، شہادتیں ہیں، جیسے عدالتوں میں عام طور پہ معاملہ چلتا ہے، ہمارے یہاں تو خیر اقرار نہیں چلتا، اب اقرار کون کرے گا عدالت میں آ کے، لیکن یہ ہے کہ سلف کے زمانے میں یہ عام تھا کہ لوگ جرائم کا اقرار کر لیتے تھے قاضیوں کے سامنے آ کے، اس سے جرم ثابت ہو جاتا ہے، یعنی مجرم کے اقرار سے بھی ثابت ہو جاتا ہے اور بینہ سے بھی۔ اب بھی خیر اقرار کروایا جاتا ہے لیکن وعدہ معاف گواہ بنا کے، وہ ایک طرح سے وہ گواہی میں اس کو ڈال دیتے ہیں۔
یعنی اس سے وعدہ کرتے ہیں کہ تمہیں چھوڑ دیں گے لیکن سارا گینگ پکڑوا دو. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اہل ایمان اللہ کے لیے گواہ بنتے ہوئے کیا کرو، انصاف کے لیے کھڑے ہو جاؤ. تو یہ حکم قاضی کو بھی ہے. مطلب یہاں سے انہوں نے دلیل پکڑی نا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو تم میں سے منکر دیکھے تو اس کو اپنے ہاتھ سے بدل دے. اب قاضی کے پاس تو اختیار ہے نا، سلطہ ہے، تو منکر بھی اس نے دیکھ لیا تو اسے تبدیل کرنا چاہیے. یعنی اہل ظاہر کا استدلال یہ ہے. لیکن جو باقی فقہا ہیں، میجورٹی فقہا، وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، قاضی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اپنے علم سے فیصلہ کرے. وہ اقرار کی بنیاد پہ فیصلہ کرے گا، یعنی مجرم نے اقرار کیا، یا پھر بینہ. قاضی خود گواہ نہیں بن سکتا. وہ کہے جی میں گواہ، اس کے جرم کا خود گواہ نہیں بن سکتا، کیونکہ وہ تو جج ہے، وہ تو فیصلہ کرنے والا ہے. فیصلہ کرنے والا گواہ نہیں بن سکتا، گواہ کوئی اور ہوگا. تو میجورٹی کی بات جو ہے وہ زیادہ بہتر معلوم ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب قاضی کو کون ایویلیویٹ کرے گا کہ اس نے دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا. مطلب اگر آپ اس کو لائسنس جاری کر دیں گے تو جس کو اس نے سزا دینی ہوگی وہ کہے گا میں نے اس کو دیکھا ہے. ٹھیک، کسی کو کیا پتا. تو جمہور فقہا یہ کہتے ہیں کہ نہیں، قاضی اپنے علم سے فیصلہ نہیں کر سکتا. وہ قاضی کا علم اس کے لیے ہے نا، مطلب اس کے لیے تو ٹھیک ہے، اس سے تو یقین کا فائدہ دے رہا ہے، لیکن باقی پبلک کو یقین کا فائدہ دے رہے ہیں، ان کو تو پتہ ہی نہیں. ان کے لیے تو قاضی کا علم کیا ہے، خبر ہی ہے. وہ خبر بھی ایسی کہ جس میں شک زیادہ ہے کہ پتہ نہیں کون سے بدلے اتار رہا ہے، اس نے اس کو رشوت نہیں دی، پیسے نہیں دیے. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اگر میں کسی شخص کو دیکھ لوں کہ وہ کسی حد کے جرم میں مبتلا ہے تو میں اس پہ حد جاری نہیں کروں گا یہاں تک کہ میرے پاس بینہ قائم ہو جائے. یعنی میں نہیں کروں گا، حد جاری نہیں کروں گا اپنے دیکھنے کی بنیاد پہ. اور پھر انہوں نے استدلال کیا، یعنی جمہور فقہا نے قرآن کی اس آیت سے فَإِذَا لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَٰئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ. یعنی خاص طور پہ یہ ایڈلٹری کی حد کے بارے میں کہا گیا نا، بدکاری کی حد کے بارے میں. اگر وہ گواہ نہیں لے کے آتے تو کیا ہیں، وہ جھوٹے ہیں. یا تو وہ خود اقرار کرے یا گواہ لے کے آئے. تو اب قاضی تو گواہ نہیں لے کے آیا، 4 گواہ تو نہیں لے کے آیا، اس لیے وہ جھوٹے ہیں. ہاں فَإِذَا لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ. قرآن میں فَإِذَا لَمْ، اچھا فَإِذَا لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَإِذَا لَمْ يَأْتُوا، اچھا فَإِذَا لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاء. ہاں چلیں جی. نیکسٹ کیا ہے، حدود کے جرائم جو ہے ان کا 1 by 1 تذکرہ چلے گا. سب سے پہلے خمر کا، شراب کا. تو پہلی بحث یہ لے کے آئے ہیں کہ خمر کی جو حرمت ہے یعنی شراب کی، وہ تدریجاً ہوئی ہے. سب سے پہلے تو قرآن مجید کی یہ آیات تھیں، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، کہ وہ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں. تو آپ ان سے کہہ دیں کہ اس میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ فوائد بھی ہیں، لیکن ان کا گناہ جو ہے وہ ان کے فائدے سے بڑھ کر ہے. یعنی فائدے کا بھی ذکر کر دیا، گناہ کا بھی ذکر کر دیا، دونوں پہلوؤں کو اجاگر کر دیا گیا. کاروباری فائدہ بھی تھا. ویسے لوگ یہ بھی سمجھتے تھے کہ شاید قوت آ جاتی ہے، جیسے وہ ابو محجن ثقفی، یہ تو انسان تھوڑی دیر کے لیے، جیسے وہ انرجی ڈرنکس ہوتے ہیں نا، انسان کو بوسٹ کر دیتے ہیں نا، تو اسی طرح سے ڈرگز وغیرہ بھی انسان کو بوسٹ تو کرتی ہیں. ذہن جو ہے نا اس کی ایکٹیویٹی بڑھ جاتی ہے نا وقتی طور پہ، لانگ رنگ تو نقصان ہی ہوتا ہے. تو آگے کچھ روایتیں آ بھی رہی ہیں کہ انسان بہت سارے کام جو ہے وہ شراب پی کے کر لیتا ہے جو شاید سینسز میں نہ کر پائے. تو یہ جو آیت ہے اس میں تحریم کی جانب ایک جھکاؤ موجود ہے، میلان ہے، یعنی حرمت کی طرف اشارہ ہے، قطعی تحریم نہیں تھی.
پھر اس کے بعد دوسری آیت آئی یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، کہ اہل ایمان نماز کے قریب مت جاؤ جب کہ تم حالت سکر میں، نشے کی حالت میں۔ اس کے بارے میں روایتوں میں یہ بات آتی ہے کہ کسی صحابی نے نماز پڑھائی اور وہ نشے کی حالت میں تھے، اور انہوں نے قل یا ایھا الکافرون پڑھی، اور وہاں لا اعبد کی جگہ اعبد ما تعبدون پڑھ دیا، کہ جس کی تم عبادت کرتے ہو میں اس کی عبادت کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، نفی جو ہے لائی نفی اس کو پڑھنا بھول گیا۔ اس کے بعد اللہ کی طرف سے یہ احکامات آ گئے کہ نماز کے قریب جو ہے وہ شراب کی حالت میں مت جاؤ، تاکہ تمہیں پتہ تو ہو کہ کیا پڑھ رہے ہو، حتی تعلموا ما تقولون، تمہیں معلوم ہے کہ تم کیا کہہ رہے ہو نماز میں۔ پھر تیسری مرتبہ یہ حکم آیا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، شراب، جوا، انصاب یعنی بتوں کے سامنے جو نظر اور نذرانے پیش کیے جاتے تھے، والازلام اور پانسے کے تیر، جو فال نکالنے کے تیر ہوتے تھے، یہ رجس ہے یعنی گندگی ہے، من عمل شیطان، شیطانی عمل ہے، فاجتنبوا، اس سے تم بچو۔ ٹھیک ہے، تو تین اعتبار سے اس کی حرمت کی طرف اشارہ کر دیا۔ ایک تو یہ ہے کہ نجاست ہے، گندگی ہے، غلاظت ہے، دوسرا شیطانی عمل ہے، اور تیسرا اس سے بچنے کا حکم دیا۔ ہاں، چوتھا یہ بھی بیان کیا انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، کہ شیطان کیا چاہتا ہے کہ دشمنی اور بغض ڈال دے تمہارے مابین شراب اور جوئے کے ذریعے سے۔ جوئے کے ذریعے سے بھی نفرت بڑھتی ہے، جو جیتنے والا ہے اسے تو خوشی ہوتی ہے، ہارنے والا حسد میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور شراب کے ذریعے سے بھی دشمنی اور عداوت بڑھتی ہے، ایک دوسرے کو گالم گلوچ کریں گے نا شراب پی کے۔ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور یہ دونوں چیزیں کیا کرتی ہیں؟ اللہ کے ذکر سے بھی اور نماز سے بھی روک دیتی ہیں۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو کیا تم باز آتے ہو کہ نہیں؟ تو اس سے یہ بھی محسوس ہو رہا ہے کہ جو چیزیں اللہ یعنی ہر وہ ایڈکشن جو اللہ کے ذکر سے اور نماز سے روکنے کا ذریعہ بنے، اور ایڈکشن ویسے روکنے کا ذریعہ بن جاتی ہے، تو وہ بھی حرام ہے۔ خاص طور پہ جیسے آج کل ہمارے یہاں بچوں کو گیم کی ایڈکشن ہوتی ہے، وہ نماز سے غافل کر دیتی ہے، ذکر سے غافل کر دیتی ہے، اور وہ پڑھ بھی لیتا ہے تو وہ اس کی دلچسپی نہیں رہتی اس میں نماز میں۔ واقعہ نماز کی اس سے یہ چیز ہے کہ مطلب ایمان اور کفر کے معاملے میں سکر جو ہے یہ عذر ہے یا ایمان اور کفر کے معاملے میں سکر؟ ہاں، عذر تو ہے، عذر تو ہو جاتا ہے۔ اگر کسی نے نشے کی حالت میں کلمہ کفر کہا ہے تو اب ظاہری بات ہے ہم اس کے اوپر حد جاری نہیں کریں گے، باقی تعزیر تو ہوگی اس کے لیے، اور حد اس کے اوپر شراب کی ہوگی نا، ارتداد کی حد نہیں ہوگی۔ وہ آگے ایک واقعہ آ رہا ہے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا۔ تو حضرت عطا سے، یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے شاگردوں میں سے عطا جلیل القدر تابعی ہیں، تو انہوں نے کہا سب سے پہلے یہ آیات نازل ہوئیں خمر کی تحریم کے حوالے سے، حرمت کے حوالے سے، یسألونک عن الخمر والمیسر، تو لوگوں نے کہا جی اللہ نے کہا ہے کہ اس میں تو فائدہ ہے، تو ہم تو فائدے کی وجہ سے پیتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے یہ بات کرنا شروع کر دی، اور دوسروں نے کہا کہ دیکھو اللہ نے اس کو گناہ کہا ہے، تو جس کو اللہ نے گناہ کہا ہے اس میں کوئی خیر کا پہلو نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں نا یہ استدلال کس طرح سے، مطلب لیکن اب اس استدلال میں دوسرا گروہ جو ہے وہ حق پر تھا، کیونکہ نتیجتاً اللہ تعالیٰ کا حکم دوسرے گروہ کے حق میں، تو بعض اوقات استدلال دونوں گروہوں کا درست ہوتا ہے لیکن ایک ہی گروہ حق کے اوپر ہوتا ہے۔ تو وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، انہوں نے کہا جی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس میں فائدے ہیں، تو جب اللہ تعالیٰ فائدے کا ذکر کر رہا ہے تو ہم کیوں نہ فائدہ لیں۔ ٹھیک، دوسروں نے کہا جب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے گناہ ہے تو جس کو اللہ گناہ کہہ رہا ہے تو اس میں کہاں سے کوئی خیر کا پہلو ہو سکتا ہے۔ دونوں کا استدلال اس وقت تک درست تھا، لیکن نتیجے کے اعتبار سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ایک ہی استدلال درست، یعنی جب تیسری آیات نازل ہوئی، اس لیے ضروری نہیں ہے
کہ قرآن مجید کے ایک لفظ سے آپ جو استدلال کر رہے ہیں، یعنی یہاں پہ سمجھنے کی بات یہ کہ قرآن سے جو آپ استدلال کریں ضروری نہیں کہ وہ متکلم کی منشا کے مطابق ہو، یعنی وہ لفظ سے تو نکل سکتا ہے، جیسے وہ منافع للناس سے انہوں نے نقطہ رسی کر لی ہے، لیکن اللہ کی مرضی نہیں تھی کہ یہ مفہوم نکالا جاتا. یہ ہم کہہ سکتے ہیں نا، اب کہہ سکتے ہیں. تو بہت دفعہ میں لفظ سے ایک مفہوم نکلتا ہے لیکن متکلم کی منشا نہیں ہوتی. تو اس لیے ہر استدلال وہ صحیح نہیں ہوتا. صحیح سے مراد یہ متکلم کی منشا. اصل بات تو یہ نص کسے کہتے ہیں، ہم اصول فقہ میں پڑھیں گے. نص کہتے ہیں متکلم کی منشا کو. کلام سے متکلم کی مراد کیا ہے، متکلم نے جب وہ لفظ بولا ہے تو اس کی مراد کیا تھی. جب ہم متکلم کی مراد تک پہنچتے اس کو ہم نص کہتے ہیں. ماسیک الکلام الیاجل. صرف لفظ سے کھیلنا، لفظ سے معنی نکال لینا، وہ ظاہریت ہے، وہ لٹرلزم ہے. دوسرا جو انہوں نے بات کہی کہ پھر یہ آیات نازل ہوئیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى. تو اس پہ بعض لوگوں نے کہا کہ ہم تو گھروں میں شراب پیتے ہیں، ٹھیک ہے، مسجد میں جا کے نہیں پیئیں گے. اللہ تعالیٰ نے مطلب مسجد سے منع کیا نا، یا نماز کے وقت سے منع کیا ہے، تو نماز کے علاوہ وقت میں ہم پی لیں گے. تو دوسروں نے کہا کہ بھائی جو چیز نماز میں رکاوٹ بن جائے، جو چیز آپ کو نماز سے دور کر دے، اللہ کی یاد سے غافل کر دے، اس میں کوئی خیر نہیں ہو سکتی، اس میں کوئی خیر نہیں ہو سکتی. اس لیے ہم یہ کہہ رہے تھے، ابھی بات کر رہے تھے کہ وہ ایسی گیمز، ٹھیک ہے، جو اللہ کی یاد سے غافل کر دیں، نماز سے بچوں کو غافل کر دیں. گیم ایڈکشن جو ہے، اب یہ وہی استدلال ہے نا، وہی ہے نا. اب وہی تو چونکہ سلسلہ منقطع ہو گیا نا، تو آج صحابہ ہوتے تو یہی بات کرتے کہ بھائی اس میں کوئی خیر کا پہلو نہیں ہو سکتا. اور چونکہ وہی کا سلسلہ منقطع ہو گیا تو اب ظاہری بات ہے اس کی حرمتیں تو اس طرح سے نہیں نازل ہو، وہ تو پھر قیاس سے نکالنی پڑیں گی. نہیں، ہم یہ کہیں گے کہ ایسی گیمز جو ظن غالب کے طور پہ آپ کو نماز سے روک دیں، اللہ کی یاد سے غافل کر دیں، تو وہ حرام کے درجے میں آئیں گے، بالکل آئیں گے ظن غالب کے طور پہ. ظن غالب کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں جی 80-90% ایسا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. آن لائن گیمز کے سلسلے میں یہ چیز کہی جا سکتی ہے، مطلب آف لائن گیمز آپ کہیں بھی پاز کر لیں جب مرضی شروع کر لیں. آن لائن گیمز کا ہوتا ہے کہ نہیں، یہ ڈپینڈ کرتا ہے، مطلب اس کے لیے نا کوئی کوانٹیٹیو ریسرچ ہو، اس کے بعد یہ مطلب کیا جا سکتا ہے کہ جی یہ غالب طور پہ وہاں لے کے جا رہی ہے کہ نہیں. اگر لے کے جا رہی ہے تو اس کی بنیاد پہ آپ یہ حکم جاری کر سکتے ہیں کہ ان گیمز کا کھیلنا حرام ہے. تو بہت بڑی بات ہے نا، نماز سے غافل کرنے والی چیز ہے، اللہ کی یاد سے غافل کرنے والی چیز ہے، تو ایسی چیز حرمت کا درجہ رکھتی ہے. دیکھیں نا، اس میں عداوت اور دشمنی بھی آتی ہے. گیمز میں وہ ٹیمیں بنا کے کھیلتے ہیں نا، تو بڑی ان میں دشمنیاں چلتی ہیں، عداوتیں چلتی ہیں. جی، تو یہ جو حرمت تھی، آخری حرمت تھی اس کی، شراب کی، تو عام طور پہ قول یہ کہ غزوہ احزاب کے بعد نازل ہوئی، یعنی 5 ہجری میں. بعض نے کہا 4 ہجری میں، جب بنو نذیر کا واقعہ ہوا تھا اس کے بعد. بعض نے 6 ہجری بھی کہا، صلح حدیبیہ کے بعد. اللہ عالم، زیادہ تر کا قول 5 ہجری کا ہے. شراب کی حرمت 5 ہجری میں ہوئی. نذیر، بنو نذیر. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے چچا حضرت حمزہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی چچا تھے، جلیل القدر صحابی ہیں. حضرت علی کہتے ہیں کہ میرے پاس 2 اونٹنیاں تھیں، بڑی موٹی تازی، تو میں یہ چاہتا تھا کہ ان کے اوپر اسکر خاص گھاس، جو گھاس کی قسم ہے اسخر، تو اسخر گھاس جو ہے میں ان کے اوپر لا دوں. اور کچھ یہودی تھے جو خاص طور پہ سونے کا کام کرتے تھے، گولڈ سمتھ تھے، تو
ان کو میں وہ جا کے بیچوں اور اس سے جو رقم وغیرہ اکٹھی ہو تو میں ولیمہ کروں اپنا. مطلب ان کی شادی ہوئی تھی فاطمہ رضی اللہ عنہا سے. کہتے ہیں کہ ان کی وہ جو اونٹنیاں تھیں وہ وہاں کہیں بندھی ہوئی تھیں تو ابھی شراب کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی. تو کچھ لوگ صحابہ میں سے بیٹھے تھے اور شراب کی آپ کہہ لیں کہ جی محفل سجی ہوئی تھی. ایک مغنیہ جو ہے وہ وہاں گانا گا رہی تھی. تو اس نے کچھ ایسے اشعار پڑھے کہ جن میں یہ تحریک تھی کہ کوئی ان اونٹنیوں کو جو ہے وہ کاٹ ڈالے اور ہم ان کا گوشت کھائیں. تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ وہ اب اشعار سے متاثر ہوئی ہے, انہیں تحریک ملی اور وہ اٹھے اور انہوں نے وہ دونوں اونٹنیاں کاٹ ڈالی. حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں تو بس مطلب میرے تو آنسو جاری ہو گئے. تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھی اپنے ساتھ لیا اور زید بن حارثہ بھی تھے. تو آپ وہاں اس مقام پہ پہنچے اور آپ نے حضرت حمزہ کو برا بلا کہا, ملامت کی کہ کیا کیا. لیکن وہ نشے کی حالت میں تھے اور ان کی آنکھیں جو ہے وہ سرخ ہوئی تھی. تو انہوں نے ہم لوگوں کی طرف دیکھا اور کہنے لگے کہ تم تو میرے باپ کے غلام ہو, تم سب لوگ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ یہ سینسز میں نہیں ہے تو آپ وہاں سے چلے گئے. تو اس کے بعد جو ہے وہ پھر مطلب یہ شراب وغیرہ کی حرمت کی محسوس آنا شروع. ہاں وہی مطلب کاٹ ڈالنے سے مراد یہی ہے کہ شاید ذبح کی ہے, ذبح کیا ان کو. اور یہاں تک آتا ہے ذبح بھی نہیں کیا بلکہ ان کا وہ اشعار میں تھا نا, ان کا جگر نکالے نا, تو ان کا کلیجہ بھی نکالا. تھے تو وہ شکاری, ظاہری بات ہے شکاری تھے نا. حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ خمر جو ہے نا یہ ام الخبائث ہے, تمام گناہوں کی ماں ہے, تمام گندگیوں نجاستوں غلاظتوں کی جڑ ہے, روٹ ہے, کاز ہے. شراب پیے گا اول فول بکے گا, گالم گلوچ کرے گا, شراب پیے گا بدکاری کرے گا, شراب پیے گا بندہ مار دے گا, اور نہیں تو روڈ ایکسیڈنٹ میں مار دے گا. تو اس لیے اس کو ام الخبائث کہا گیا. عموماً دیکھیں نا کہ یہ اب یہ جو ہیومن ٹریفکنگ آج کل بہت زیادہ ہے, اور خاص طور پہ لڑکیوں کو جو ملوث کیا جاتا ہے. اب سب سے پہلے ان کو ڈرگس پہ لگایا جاتا ہے, پھر وہ ڈرگس پہ لگا کے جو مرضی پیشہ ان سے کروا لیں. تو اس لیے اس کو ام الخبائث کہا گیا. حضرت عبداللہ بن عمر سے ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ شراب جو ہے نا ام الفواحش ہے, اور جس نے شراب پی نماز بھی چھوڑے گا. صرف نماز نہیں چھوڑے گا, اپنی ماں, خالہ اور پھوپھی ان کے تعلق کا بھی لحاظ جو ہے وہ چھوڑ دے گا. مطلب اس کے لیے ماں نہیں رہ جائے گی, ایک عورت ہو جائے گی. خالہ پھوپھی رشتوں کا لحاظ نہیں رکھے گا. ڈرگز ایسی ہے نا, مطلب ماں کا دیور جا کے بیچ آئے گا, ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے ماں کا بھی سودا کر رہا ہے اپنا نشہ پورا کرنے کے لیے. تو بہت گندی چیز ہے. تو اس لیے ایک بندہ جو اب میرے پاس ایسے کیسز آتے ہیں نا, ایک بندہ اور اس نے دنیا کے ہر گناہ میں ملوث ہے, تو میں کہتا ہوں سب سے پہلے اس کی شراب چھڑواؤ, اس کے بعد بقیہ گناہ آپ چھڑوا سکتے ہو. بدکاری ہے, فلاں ہے, یہ ہے, وہ ہے, زنا میں پڑا ہوا ہے, پراسٹیچیوٹ ہے, اس میں ہے, یہ ہے فلاں. سب سے پہلے ڈرگ چھڑواؤ. ڈرگ چھڑواؤ گے تو آپ اس کی کوئی کاؤنسلنگ کر سکو گے, اسے کچھ سمجھا سکو گے. حضرت انس سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ شراب کے اوپر 10 اعتبار سے لعنت بھیجی گئی. شراب نچوڑنے والا اور جس کے لیے نچوڑی جائے, شراب پینے والا اور جس کے لیے جو شراب اٹھانے والا ہے. جیسے ویٹر ہوتا ہے شراب اٹھا کے لے کے جاتا ہے, تو اس کا مطلب یہی ہے. اب جیسے ہمارے یہاں یورپین کنٹریز میں ہوتے ہیں, ہمارے نوجوان جاتے ہیں وہاں جاب کر لیتے ہیں ویٹرز وغیرہ کی, تو اب یہ الاؤڈ نہیں ہے خنزیر سرو کرنا, شراب سرو کرنا, ٹھیک ہے. بعض اوقات وہ ڈیلیوری بوائے کے طور پہ بھی کام کرتے ہیں, نہیں یہ نہیں, یہ ٹھیک نہیں ہے.
تو شراب اٹھانے والا اور جس کے لیے اٹھائی جائے، اور شراب پلانے والا اور شراب بیچنے والا اور شراب کی قیمت کھانے والا اور شراب کا خریدار اور جس کے لیے شراب خریدی جائے، ان سب کے اوپر لعنت بھیجی گئی۔ ام الخبائث ہے نا، ام الخبائث ہونے کی وجہ سے وہ فساد کا باعث بنے گی۔ اب وہ جو سوسائٹی میں فساد برپا ہو رہا ہے تو اس میں یہ ایک ذریعہ بھی بن گیا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ بدکاری کر رہا ہوتا ہے تو وہ مومن نہیں ہوتا، اور جب کوئی چوری کر رہا ہوتا ہے تو وہ مومن نہیں ہوتا، اور جب شرابی شراب پی رہا ہوتا ہے تو اس حالت میں وہ مومن نہیں ہوتا، ایمان اس کے اندر سے نکل جاتا ہے۔ یعنی یہ گناہ ایسے ہیں، چوری، بدکاری اور شراب، جب بندہ اس گناہ میں جس وقت ملوث ہوتا ہے تو اس کے اندر ایمان نہیں ہوتا، ایمان ختم ہو جاتا ہے، اس کا نکل جاتا ہے۔ بعض روایتوں میں نا آپ یوں سمجھیں کہ جیسے پرندے کی صورت میں نکل جاتا ہے اور اس کے سر پہ منڈلاتا رہتا ہے، جہاں تک کہ توبہ کرے تو واپس آ جاتا ہے، ورنہ باہر ہی رہ جاتا ہے۔ ہاں بس یہی کہیں گے کہ ایمان اس کے اندر نہیں تھا اگر اس نے توبہ نہیں کی، باقی آخرت کا معاملہ اللہ کے اوپر ہے۔ نہیں، کفر کا حکم نہیں لگائیں گے، بس اتنی بات کریں گے، اتنی بات کریں گے جتنی حدیث میں آ گئی۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو متشابہات میں ہیں تو ہم اتنی بات اس میں کرتے ہیں جتنی حدیث میں آ گئی۔ کیا یہ بھی ہے، باقی ہے کہ دیکھیں یقین کی کیفیت تو ختم ہو جاتی ہے نا اس کے اندر سے، اب یوں کہہ لیں قولی ایمان باقی رہ جاتا ہے، قلبی ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ زبان کا قول تو اس کا باقی رہتا ہے نا، وہ تو جب تک اس سے مرتد نہیں ہوگا، ارتداد نہیں کرے گا، زبان کے قول کو بھی ختم نہیں کرے گا، تب تک تو وہ باقی رہے گا۔ صحیح پچھلے حدیث میں 10 لوگوں کو جس پہ لعنت کی گئی اس کے آگے لکھا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے، تو وہ کیا فیکٹ ڈالتے ہیں اس کے اوپر کہ اگر حدیث غریب ہوگا؟ نہیں، یہ تو دیکھیں رواہ احمد والبخاری، کون سی 10 لوگوں وقال حدیث غریب، حدیث غریب کہتے ہیں جس کو ایک راوی روایت کرنے والا ہو۔ غریب حدیث ضروری نہیں کہ ضعیف ہو۔ انہوں نے کیا لکھا ہے یہ جو اردو والے ہیں اس حدیث، غریب تو کوئی وجہ نہیں ہے، مطلب ضعیف کو نہیں کہتے غریب، غریب تو اس کا راوی ایک ہے نا، وہ تو راویوں کی تعداد کے اعتبار سے غریب ہوتی ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جس نے دنیا میں شراب پی اور اس پہ توبہ نہیں کی تو آخرت میں وہ شراب نہیں پیے گا، بھلے جنت میں بھی چلا جائے تو اسے جنت کی شراب نہیں ملے گی۔ مطلب اپنی دوسری حسنات کی وجہ سے یا گناہوں کی سزا پانے کے بعد اگر جنت میں بھی چلا جائے گا تو جنت کی شراب نہیں پی پائے گا۔ اتنا بڑا گناہ ہے کہ یہ جنت کی نعمتوں سے محرومی کا ذریعہ اور سبب بن جاتا ہے۔ اب یہ کہ شراب ہے کیا، ما ہی الخمر، خمر کیا ہے؟ جنت کے لیے عمومی طور پہ قرآن میں وَلَهُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُهُمْ، تو اس کے ساتھ یہ کیسے ریکنسائل ہوگا کہ اگر اس کو ایک نعمت سے ابدی طور پر محروم کر دیں؟ بس یہ کہ بقیہ نعمتیں اس کو ملیں گی، یہ نعمت اس کو ہاں ایسا ہی ہے۔ مسند احمد کی اور سنن ابی داؤد کی روایت حضرت عبداللہ بن عمر سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کل مسکر خمر وکل خمر حرام، ہر نشہ آور خمر ہے اور ہر خمر کے حرام ہے، یعنی جو بھی چیز نشہ دے رہی ہے وہ خمر میں ہے، وہ خمر ہے، اور خمر کیا ہے؟ حرام ہے، یعنی ہر نشہ آور چیز کیا ہے؟ حرام۔ اور بخاری مسلم کی روایت حضرت عمر بن خطاب سے کہ انہوں نے ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ خطبہ دیا اور کہا کہ اے لوگو، خمر کی تحریم نازل ہوئی، یعنی اللہ نے خمر کو حرام قرار دیا نا، یہ تو کتاب اللہ میں آ گیا، ٹھیک ہے۔ اور خمر کیا ہے؟ 5 چیزوں سے تیار ہوتی ہے، انگور سے، کھجور سے، شہد سے، جو سے اور گندم سے۔ اور خمر وہ ہے جو کہ عقل پر چھا جائے، یعنی عقل مت مار دے، ٹھیک ہے، خمر کا یعنی معنی یہ، تو یعنی عربوں میں 5 چیزوں سے یہ جو شراب ہے وہ تیار ہوتی تھی، انگور کی شراب ہوتی تھی، کھجور کی بھی ہوتی تھی، شہد سے بھی، جو سے بھی اور گندم سے بھی۔ صحیح، وہ دماغ پر چھا جانے کی وہ کسی بھی شے سے ہو سکتی ہے، ہاں، یہ مراد ہے۔ کل مسکر حرام۔ صحیح مسلم کی روایت ہے جابر سے کہ ایک آدمی
یمن سے آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ جی ان کی سرزمین میں یعنی یمن میں وہ مکئی سے جو ہے وہ ایک شراب بناتے ہیں مکئی سے. اب یہ 5 چیزوں میں سے تو نہیں، ایک چھٹی چیز آ گئی، اور اس کو وہ مزر کہتے ہیں. اب یہ وہاں نہیں تھی، اہل مکہ میں نہیں تھی مزر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا امسکرن ہوا، یعنی صرف اتنی بات پوچھی کہ وہ جو مشروب تیار کرتے ہو کیا وہ نشہ آور ہوتا ہے؟ اس نے کہا جی ہاں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کل مسکرن حرام. ٹھیک ہے، تو ہر مسکر کیا ہے؟ حرام ہے، یعنی جس مشروب میں بھی نشہ ہے وہ حرام ہے. تو اللہ کے یہ ذمہ ہے کہ جو بندہ کسی بھی مسکر کو پیے، نشہ آور کو، تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت والے دن کیا کریں گے؟ جہنمیوں کی پسینہ، یا بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جہنمیوں کی جو زخموں کی پیپ ہوگی وہ پلائیں گے. تو لوگوں نے پوچھا بھی اللہ کے رسول یہ کیا چیز ہے؟ تو آپ نے فرمایا جہنمیوں کی، مطلب طینۃ الخبال کا لفظ آئے کہ ان کے زخموں کا دھوبن ہے، پیپ ہے، یا جہنمیوں کا پسینہ ہے. سنن کی روایت ہے حضرت نعمان بن بشیر سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ خمر جو ہے وہ عنب میں سے بھی ہوتی ہے، یعنی انگور میں سے بھی، اور تمر میں سے بھی ہوتی ہے، یعنی کھجور میں بھی خمر ہوتی ہے، اور شہد میں سے بھی ہوتی ہے، گندم میں بھی ہوتی ہے، اور شعیر یعنی جو میں سے بھی ہوتی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کل مسکرن حرام، ہر نشاور حرام ہے. وما اسکر الفرق منہ، اور مطلب یعنی بڑا پیمانہ ہے نا، ایک فرق، ایک بڑے پیمانے کو کہتے ہیں، ٹب اس کا ترجمہ کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور نیچے لکھا ہے کہ کوئی 16 رتل بنتا ہے. ٹھیک ہے، تو یعنی جس کا ایک ٹب جو ہے نا، ایک بڑا برتن، اس سے نشہ ہو، ایک دیگچی جو ہے جس کی وہ نشہ پیدا کرے، تو اس سے ایک جو ہے وہ گھونٹ بھی حرام ہے. یعنی جس کی دیگچی سے نشہ ہوتا ہو تو اس کے ایک گھونٹ پینا بھی حرام ہو جائے گا. یعنی اگر گھونٹ سے نشہ نہیں بھی ہو رہا تو پھر بھی گھونٹ پینا کیا ہو؟ حرام ہوگا، یہ مراد ہے. ہاں، تو اس کی چھوٹی مقدار بھی حرام ہے. ہاں، ان کی روایت ہے نا. آگے صحیح بخاری اور مسلم میں حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ ہمیں 2 مشروب ان کے بارے میں بتائیں جو یمن میں ہم تیار کرتے ہیں. ایک بت جو کہ شہد سے تیار ہوتا ہے اور اس کے بعد جوش مارتا ہے، پھر مزر ہے جو کہ مکئی سے تیار ہوتا ہے اور جو سے، اور اس کی نبیذ بنائی جاتی ہے یہاں تک کہ وہ جوش مارنے لگتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کل مسکرن حرام. ٹھیک ہے. حضرت علی سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جا سے منع کیا، اور جا سے مراد کیا ہے؟ جو کی نبیذ ہوتی تھی. ٹھیک ہے، نبیذ کا آگے احکامات آ رہے ہیں. تو جمہور فقہا، صحابہ، تابعین، ٹھیک ہے، اور اناف میں سے امام محمد کا موقف یہی ہے کہ خمر سے مراد جو ہے وہ ہر مسکر ہے. ہر مسکر جو بھی ہے، پاؤڈر کی صورت میں ہے، لیکوڈ ہے، ٹھیک ہے، کسی بھی صورت میں جو بھی نشاور چیز ہے، بھلے وہ انجیکشن ہے، ٹھیک ہے، مخدرات یعنی ڈرگز ہے، حشیش یعنی چرس، افیون، بھنگ وغیرہ، کچھ بھی ہے، تو وہ حرام ہے. ہر مسکر حرام ہے. میجورٹی کا یہی موقف ہے. وہ خمر ہے، خمر بھی ہے. اردو میں واللہ عالم اردو میں کیا مراد ہے. عربی میں تو خمر کہتے ہیں جو عقل پہ چھا جائے، عقل کو ڈھانپ لے. تو ویسے تو اردو میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے منشیات. ٹھیک ہے، یہ سکر تو مدہوشی ہے نا، جس سے مدہوشی طاری ہو جائے.
لیکن عراق کے جو فقہا تھے ابراہیم نخعی، سفیان ثوری، ابن ابی لیلہ اور اسی طرح سے کوفہ کے جو فقہا تھے جیسے امام ابو حنیفہ، وہ یہ کہتے ہیں کہ اصل میں خمر سے مراد جو انگور سے تیار ہو وہ خمر ہے، جو انگور کے علاوہ سے تیار ہوتی ہے نا وہ خمر نہیں، وہ خمر نہیں، یعنی جو سے یا گندم سے یا مطلب شہد وغیرہ سے جو تیار ہوتی ہے وہ خمر نہیں، خمر صرف انگور سے تیار ہوتی ہے، تو اس لیے وہ اس کو کہتے ہیں کہ جی وہ حلال ہے جب تک نشہ نہ دے، نشہ دے تو حرام ہے، ویسے حلال ہے۔ اختلاف سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ باقی یہ کہتے ہیں کہ نہیں، خمر جو ہے وہ حرام ہے بھلے نشہ دے یا نہ دے، یہ وہ بھی مانتے ہیں کہ خمر حرام ہے بھلے نشہ دے یا نہ دے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ خمر سے مراد اینب کی ہے۔ جمہور فقہا یہ کہتے ہیں کہ خمر ہر چیز میں ہوتی ہے۔ تو اب اس میں جو ان کا اختلاف ہے وہ اختلاف کی دو وجوہات ہیں، ایک تو آثار ہیں یعنی روایات ہیں، اور دوسرا ان کا لغت سے استدلال ہے۔ تو جن روایات سے انہوں نے استدلال کیا، ایک تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بطق کے بارے میں اور شہد کی نبیذ کے بارے میں پوچھا گیا، تو آپ نے فرمایا کہ ہر وہ مشروب جو کہ نشہ کرے تو وہ حرام ہے۔ یحییٰ بن معین جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اس باب میں سب سے زیادہ صحیح حدیث وہ یہی ہے، اور پیچھے ایک اور صحیح مسلم کی بھی روایت گزر چکی ہے حضرت عبداللہ بن عمر سے، کل مسکر حمر و کل حمر حرام، ہر مسکر حمر ہے اور ہر خمر کیا ہے حرام ہے۔ تو میجورٹی کی تو یہی دلیل ہے۔ وہ دوسرے اس کی تعویل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں مسکر سے مراد جو ہے نا وہ جنس نہیں ہے، قدر ہے، مقدار ہے، یعنی کل مسکر حرام، وہ یہ کہتے ہیں کہ جس چیز میں نشہ ہونا تو وہ حرام ہے، میجورٹی تو یہ کہتی ہے۔ یہ امام ابو حنیفہ اور یہ جو عراقی فقہا یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ کل مسکرن، جو نشہ دینے والی چیز ہے نا، یعنی اتنی مقدار میں ہو کہ اس سے نشہ آ جائے وہ حرام ہے، یہ بتایا جا رہا ہے، مقدار مراد ہے۔ ہاں وہ حدیثیں واضح طور پہ آ گئی، یہ بات ٹھیک ہے۔ ایک اور روایت، بلکہ یہی روایت ہے نا، یہ سنن ترمذی کی روایت ہے، سنن ابی داؤد کی بھی، سنن نسائی کی بھی، جابر بن عبداللہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما اسکر کثیرہ فقلیل حرام، جس کے کثیر سے نشہ ہو جائے تو اس کا قلیل بھی کیا ہے، حرام۔ تو یہ بہت واضح روایت ہے، نص ہے اس معاملے میں، اس کے بعد جو ہے نا وہ کسی دلیل کی ضرورت نہیں رہ جاتی۔ تو ایک تو انہوں نے آثار سے، میجورٹی نے ان آثار سے دلیل پکڑی، اور یہ آثار بہت مضبوط ہیں کہ ہر چیز جو ہے وہ خمر میں آ جاتی ہے جس کے کثیر سے نشہ ہو۔ دوسرا یہ کہتے ہیں کہ لغت سے بھی دلیل ہے، ایک تو یہ ہے کہ خمر کا لفظ عربی زبان میں بولا ہی اس کے لیے جاتا ہے جو عقل پہ غالب آ جائے، چھا جائے، تو اب ان سب کی سے جو شراب تیار ہوتی ہے کسی بھی جنس کی تو وہ عقل کے اوپر کیا ہے، پردہ ڈال دیتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ روایتوں میں بھی یہ بات آتی ہے، یعنی روایتوں میں بھی ہمیں خمر کی جو تعریف ملتی ہے نا اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ وہ انگور کی ہوتی ہے، جیسے یہاں پہ یہ روایتیں لے کے آئے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر سے اور حضرت ابو ہریرہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الخمر من ہاتین الشجرتین، کہ خمر جو ہے وہ ان دو درختوں سے ہوتی ہے، کھجور سے اور اس سے انگور سے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انگور کے علاوہ کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ خمر ہوتی ہے۔ اس طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دیکھو انگور سے بھی خمر ہوتی ہے، شہد سے بھی خمر ہوتی ہے، اور یہ زبیب اس کو کہتے ہیں، میوہ، خشک میوہ، اس سے بھی خمر ہوتی ہے، اور گندم سے بھی خمر ہوتی ہے، اور میں تمہیں ہر مسکر سے روک رہا ہوں۔ تو حجاز، ان کو حجازین کہتے ہیں نا، مطلب دو بڑے مکتب فکر تھے نا اس وقت، فقہ کے دو بڑے اسکول آف تھاٹ تھے، ایک حجازی کہلاتے تھے مدینہ کے لوگ، اور دوسرا جو ہے یہ عراقی کہلاتے تھے،
کوفی اسکول آف تھاٹ. تو انہوں نے کہاں سے استدلال کیا؟ انہوں نے ایک تو قرآن کی اس آیت سے وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا. وہ کہتے ہیں جی دیکھیں اللہ تعالیٰ اس کو رزق حسن کہہ رہے ہیں. تو جب اللہ تعالیٰ رزق حسن کہہ رہے ہیں نا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ہے وہ بذاتی حرام نہیں ہو سکتی. دیکھیں نا حرام کی دو قسمیں، ایک حرام لذاتی ہی اور ایک حرام لغیری ہوتا ہے. حرام لذاتی کہتے ہیں جو بذات خود حرام ہو، بعینی ہی حرام ہو، اور لغیری کہتے ہیں خود تو حرام نہیں ہے لیکن کسی سبب سے حرام ہوا. جیسے سود کا گوشت بذاتی خود حرام ہے تو یہ حرام لعینی کی مثال ہے. ہاں مرغی کا گوشت جو ہے وہ اگر چوری کر کے کھائے گا، یا آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جی وہ جو نظر نیاز ہے، بتوں کے جو نذرانے ہیں، مثال کے طور پہ چاول ہے، چاول تو حلال ہے لیکن چونکہ بتوں کے نظر نیاز دی گئی ہے، ٹھیک ہے، تو غیر اللہ کے نام پہ نظر نیاز دی گئی ہے، تو اب ہم اس کو حرام کہیں گے. اب یہ لغیری حرام ہے، اس کو حرام لغیری کہتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ شراب جو ہے نا یہ حرام لذاتی نہیں ہے، حرام لغیری ہی ہے. باقی کہہ رہے ہیں لذاتی حرام ہے، یہ ایک فرق ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر لذاتی حرام ہوتی تو اللہ تعالیٰ رزق حسن نہ کہتا. ایک تو انہوں نے یہ استدلال کیا. دوسرا جی تتخذون منہ سکرا ورزقا حسنا. سکر سے مراد یہ ہے نا جس میں مطلب تم ان سے کیا کرتے ہو، نخیل سے یعنی کھجور سے اور انگور سے تم کیا کرتے ہو، سکر بناتے ہو. سکر سے مراد شراب ہے نا یہاں. ورزقا حسنا، اور اسی کو رزق حسن بھی قرار دیا گیا. بعض روایات سے بھی انہوں نے استدلال کیا کہ خمر جو ہے نا وہ لعینی حرام ہے اور سکر جو ہے نا وہ لغیری حرام ہے. لیکن وہ کہتے ہیں جی یہ روایت صحیح نہیں ہے. حجازی کہتے ہیں یہ روایت صحیح نہیں ہے. اصل میں لفظ سکر نہیں ہے، مسکر ہے. مسکر کا لفظ جب لے کے آئیں تو وہی بات ثابت ہوتی ہے جو حجازیوں کی ہے. ایک اور روایت وہ یہ کہتے ہیں ابو بردہ بن نیار سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں نے تمہیں جو ہے وہ برتنوں میں شراب پینے سے منع کیا تھا. ٹھیک ہے، تو اب تم برتنوں میں پی سکتے ہو لیکن جب تک، یہ نبیذ کی بات ہو رہی ہے نا، جب تک اس میں سکر پیدا نہ ہو، یعنی مدہوشی پیدا نہ ہو. اس طرح سے کچھ اور بھی صحابہ کے آثار سے انہوں نے استدلال کیا. خیر بار ہاں واو عطف کا بھی ہو سکتا ہے نا کہ اس سے شراب بھی تم کشید کرتے اور وہ رزق حسن بھی ہے. ٹھیک ہے، ہاں ایسا بھی کر سکتے ہیں. بالکل صحیح. تو ایک یہ بھی کہتے ہیں جی قیاس کے طریقے سے، وہ کہتے ہیں جی اصل میں انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء. وہ کہتے ہیں یہ شراب کی حرمت کی علت یہ ہے کہ اس سے دشمنی پیدا ہوتی ہے اور بغض پیدا ہوتا ہے. تو یہ سکر کے بعد ہی پیدا ہوتا ہے، سکر سے پہلے نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اس لیے اصل میں سکر حرام ہے. وہ یہی ہے نا علامہ اقبال کے ماشاءاللہ سے فرزند ارجمند کہتے تھے کہ اتنی پی لینے میں حرج نہیں جس سے نشہ نہ ہو. خیر یہ خطرناک قسم کا موقف ہے، یہ جو عراقیوں کا ہے نا، خطرناک قسم کا موقف. یعنی انگور کی شراب کے بارے میں تو عراقی بھی یہ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ تو مطلقاً حرام ہے، لیکن باقی شرابوں کے بارے میں وہ یہ کہہ رہے ہیں اب شراب تو کسی چیز سے بھی بن جاتی ہے بھائی، اب اتنی مہربانی کرنے کی کیا ضرورت تھی، انگور کو آپ نے صرف خاص کر دیا. ہاں اب تو کون سا اتنے انگور سے بنتی ہے. تو اب وہ کہتے ہیں دوسری جو شراب ہے نا وہ تو اگر نشہ کرے تو حرام ہے ورنہ نہیں ہے. ہاں بہت خطرناک موقف ہے، بہت خطرناک ہے. ہاں ہاں اگر اس کو اس طرح سے لے لیں نا
اس قول کی اس طرح سے توجیہ کر لیں کہ اس سے مراد ان کی نبیذ ہے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے. نبیذ کے بارے میں تو محدثین بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، یعنی ایک ہے قلیل اور کثیر کا مسئلہ کہ اس کے کثیر سے نشہ ہو رہا ہے قلیل سے نہیں ہو رہا، وہ تو حرام ہے. اور ایک ہے کہ اس میں نشہ پیدا ہی نہیں ہوا لیکن ایک وقت کے بعد اس میں پیدا ہو سکتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، اس کو نبیذ کہتے ہیں، یعنی اس میں نشہ نہیں آیا. عربوں میں رواج تھا نا کہ کیا کرتے تھے، پانی کے اندر نا کھجوریں رکھ دیتے تھے صبح کے ٹائم پہ. ایک برتن لی، مٹی کا برتن، اس میں پانی ڈالا، کھجوریں ڈال دیں، وہ پانی شام کو استعمال کر لیا، وہ میٹھا شربت بن جاتا تھا. شام کو رکھا، صبح استعمال کر لیا، اس کو نبیذ کہتے تھے. اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن 3 دن کے بعد اس میں بھی نشہ پیدا ہو جاتا تھا، خمیر آ جاتا تھا نا، اس کو حرام قرار دے دیا گیا. سر ایک تو ہے نا مجھے کہ نشہ جو ہم لٹرلی دے رہے کہ نشہ ہے، اس سے پی کے بندہ مدہوش ہو گیا، اور ایک ذرا سیڈیٹیو افیکٹ بھی ہوتا ہے کہ آپ لسی تھوڑی زیادہ پی لو، اس سے بھی نیند آنا شروع ہو گئی. نہیں، نیند مراد نہیں ہے، نشے سے مراد ظاہری بات ہے جو عقل پہ پردہ ڈال دے. تو وہ اس طرح سے کوئی فرق نہیں کرتا بلکہ اس سے کوئی نیند کا غلبہ ہو رہا ہے جیسے نبیذ کو کہہ رہے ہیں. نشے سے مراد یہ جو عقل پہ غالب ہو جائے. جی، تو نبیذ جو ہے تخمیر سے پہلے تخمیر کا کیا انگریزی کریں گے، فرمنٹیشن. تخمیر سے پہلے جو ہے وہ نبیذ حلال ہے. حضرت ابو ہریرہ سے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے تو میں آپ کے لیے جو ہے وہ دبا، یہ جو کدو کا برتن ہوتا تھا، اس میں آپ کے لیے نبیذ تیار کرتا تھا، پھر آپ کے پاس لے کے آتا تھا. لیکن اگر وہ جوش مار رہی ہوتی تھی تو آپ یہ کہتے تھے اس کو پھینک دو، کیونکہ یہ ان لوگوں کا مشروب ہے جو اللہ اور آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے. ایک اور روایت ہے حضرت عبداللہ بن عمر سے کہ انہوں نے یہ بات کہی کہ نبیذ کو تم پی لو، ٹھیک ہے، جب تک کہ اس میں شیطان کا عمل دخل نہ ہو. تو ان سے کہا گیا کہ شیطان کا عمل دخل کیا ہوتا ہے؟ تو انہوں نے کہا بھائی 3 دن کے بعد، 3 دن تک اگر نبیذ پڑی رہے تو پھر شیطان کا عمل دخل اس میں شروع ہو جاتا ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے عبداللہ بن عباس سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس کی یہ جو میوہ ہوتا ہے کشمش، ہاں کشمش کی آپ جو ہے وہ نبیذ بناتے تھے، اور صبح کو بناتے تھے، شام کو استعمال کر لیتے، شام کو بناتے، صبح استعمال کر لیتے تھے. اور پھر ایسا بھی کرتے تھے کہ آج کی کل اور کل کی، اس کے بعد یعنی پرسوں بھی، اور اس کے بعد تیسرے دن تک بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کر لیتے تھے. کشمش کی نبیذ 3 دن تک استعمال کر لیتے تھے. ہاں تیسرے دن کے بعد آپ یہ کہتے تھے کہ بھئی اگر نشہ نہیں آیا تو خادم کو پلا دو، اور اگر نشہ آ گیا تو بہا دو. صحیح مسلم کی روایت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صبح کو نبیذ بناتی تھیں، اور جب شام ہوتی تھی تو آپ اس کو نوش فرما لیتے. ٹھیک ہے، کیا ہے؟ ہاں امام ابو داؤد یہ کہتے ہیں کہ خادم کو پلانے کا مطلب یہ ہے کہ فساد اس میں پیدا ہونے سے پہلے جو ہے خادم کو پلا دے. تو یعنی 3 دن کے بعد بھی خادم کو پلا سکتا ہے جب تک اس میں نشہ نہ ہو. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن کے بعد خود نہیں پی. 3 دن کے بعد اس میں نشہ آنا ضروری نہیں ہے، لیکن عام طور پہ آ جاتا تھا. تو آپ کہتے تھے ضائع کرنے سے بہتر ہے دیکھ لو، اگر نشہ نہیں آیا، یعنی جوش نہیں ماری، تو پھر وہ خادم کو پلا دو. اس کو روم ٹمپریچر میں رکھے تو پھر تو 3 دن میں آ سکتے ہیں، لیکن اگر اس کو فریج میں رکھتے ہیں تو پھر ایسے میرے خیال سے نہیں ہوتا، ٹھنڈا دودھ. واللہ عالم کچھ اندازہ نہیں ہے. جی اچھا، شراب جب کہ وہ بن جائے، اپنا سرکہ بن جائے، تو بدایت المجتہد کتاب ہے ابن رشد کی، بہت اچھی کمپیریٹیو فقہ پہ کتاب ہے نا، مدارس کے نصاب میں. تو علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ شراب اگر خود سے سرکہ بن جائے تو ٹھیک ہے، اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے.
لیکن شراب سے سرکہ بنانا جانتے بوجھتے اس میں 3 قول ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ حرام ہے، یہ کام حرام ہے، اور وہ یہ دلیل دیتے ہیں، سنن ابی داؤد کی روایت ہے حضرت انس بن مالک سے کہ ابو طلحہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ہمارے پاس یتیم بچے ہیں جن کو وراثت میں شراب ملی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہا دو. تو انہوں نے کہا جی کیا ہم اس کا سرکہ نہ بنا لیں؟ اللہ کے رسول نے کہا نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شراب سے سرکہ بنانا یہ جائز نہیں. کچھ فقہا نے کہا کہ یہ مکروہ ہے، یعنی یہ نہیں جو ہے وہ کراہت کی ہے. کیوں اس سے منع کیا گیا؟ کیونکہ سرکہ تو جائز ہے نا، لیکن اس لیے منع کیا گیا کہ یہ نہ ہو کہ سرکہ بھی نہ بنے اور اس میں شراب کا اثر رہ جائے. تو صدن لذریعہ منع کیا گیا. یہ صدن لذریعہ اس لیے بھی منع کیا گیا کہ لوگ کیا کریں گے، کہیں گے جی سرکہ بنانے کے لیے میں نے شراب خریدی ہے، تو اس لیے اس سے منع کیا گیا. تو جو کہتے ہیں مباح ہے وہ یہی کہتے ہیں بھائی سرکہ ہے نا، سرکہ تو جائز ہے، تو اس لیے مباح کہہ دیتے. چلیں جی اتنا ہی کافی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت